ایک شخص میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ, تو وہ واقعی ہیں, کہتے ہیں کہ 2-3 سائنز ہیں جب جن ہیومن فارم میں آیا ہو, جن ہیومن فارم میں آیا, ہیومن فارم میں آیا یا ہیومن کے اندر آیا؟ نہیں ہیومن فارم میں آیا, اچھا فارم میں بھی آتا ہے نا, جیسے جی بہت سارے واقعات ہیں اس کے. سراقہ بن مالک, سراقہ بن مالک والا ہے, اور سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں وہ بندہ بیت المال سے چوری کر رہا تھا, اور وہ جب شورا بیٹھی ہوئی تھی کفار مکہ کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مرڈر پلاٹ ہو رہا تھا, اس ٹائم پہ شیطان جو ہے وہ بن کے آتا تھا اور کہتا انا شیخ من النجد, میں نجد کا شیخ ہوں, جانے دو. اور حالانکہ وہ اسٹرکٹ اسکروٹنی والی اور سیکیورٹی والی میٹنگ تھی, انہوں نے آنے دیا اس کو. انہوں نے کہا یہ کہاں سے بندہ آ گیا, بڑا کانفیڈنس کے ساتھ آیا. اور جب وہ دے رہے تھے سجیشنز کہ نکال دو, دروازے کر دو, وہ کھڑا ہوتا کہتا ہے نہیں اچھا نہیں ہے, اور تو پھر جو ہے نا ابو جہل نے جب دیا نا کہ تمام قبیلے کے سرداران کو کہ بندے لو قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابلیس تھا وہ بیسیکلی, اس نے کہا کہ یہ مشورہ اچھا ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں, کیونکہ ابلیس کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ قرآن لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بھی نفرت ہے. تو ہمارا شدید کل قرآن میں پڑھا جاتا ہے کہ میں ان کی نسلوں کو اجاڑ دوں گا, اس نے کہا تھا. اور یہ دور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ بچائے, اور ہم بالکل ڈرنا نہیں چاہیے, ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ ہے, لیکن یہ شیطان کے راج کا دور ہے جو ابھی ہے. مطلب شیطان نے بھی کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ مسجد میں بھی موسیقی بجے گی, اور نماز پڑھے موسیقی بجتی ہے, ہر گھر میں ہر میوزک چل رہا ہوگا, میری اذان چل رہی ہوگی, اور پورن چل رہا ہوگا, اور گندگی اور نجاست چل رہی ہوگی, اور ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہوگا. اس نے شاید اتنی ویسٹ لیول پہ اپنی دعویٰ کا اسپریڈ اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. جو تو یہ دیٹس وائی ہر بندہ افیکٹڈ ہے تقریباً. انسان کی ہیومن فارم میں آنے کی بات کر رہے تھے آپ, ہاں جہاں سے آپ نے ٹینجنٹ لیا ہے. اوہ یس یس یس. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا فارم ہے اس کے, کہتے 2 طریقے, 2 پہچان سکتے ہیں. اچھا, ایک اب مجھے ہاتھ میں لائیں, یہ دیکھیں, یہ میری ہڈی, یہ والی ہڈی دیکھ رہے ہیں, والی ٹچ کریں اس کو, یہاں پہ ہڈی ہے, کہتے ہیں اس کی نا یہاں پہ ہڈی نہیں ہوتی. اچھا, ہاں اگر وہ جن ہیومن فارم میں آتا ہے ہر کسی کا چیک کر, آج کل تو کرونا ہو رہا ہے, چیک بھی نہیں ہو رہا ہے, کسی کا بھی نہیں ہو رہا. اچھا دوسری چیز آپ چیک کر سکتے ہیں, کہتے ہیں وہ بلنک نہیں کرتا. اچھا, اگر وہ فارم میں ہے نا, یہ کوئی حدیث یا قرآن سے بات وہ نہیں, وہ اپنی ایکسپیرینس سے بتا کافی دیر سے بلنک نہیں کر رہا. یہ دیکھیں آپ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب پتہ چل گیا نا اس لیے. تو یہ وہ ہے جو بیسیکلی جنات انسان کی فارم میں آتے ہیں. تو جہاں سے ہم نے وہ ٹینجنٹ لیا تھا, آپ بھی جا رہے تھے کسی اور جگہ, میں نے کہا بھی روکو اس کو. اچھا میں نا یہ وہ تھا نا خرم تھے, سوری ان کا نام پورا نہیں تھا, جو وہ بیسیکلی ایسے غصے سے نہ دیکھ رہے تھے, and he wasn't blinking at all. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ مجھے وہاں سے پھر یہ بات یاد ہے. اصل میں نا یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. آج کل ایک ویڈیو بھی بڑا وائرل ہوا جس میں یہ بات ٹاپک چھڑی, مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس پہ بتائیں, کیونکہ کافی عرصے سے ہم تو یہ ٹاپک کور بھی کر رہے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ یونیورسٹیوں میں بھی جا رہے ہیں, اور لوگوں کو اس کے بارے میں بات بھی بتا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے بیلنس, لائک ایک طرف ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ میجورٹی آف دا ٹائم نا شاید آپ ایگزیجریشن میں جا رہے ہیں اور آپ غلط تاثر کر رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر جادو پہ الزام لگا رہے ہیں, حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیس جینوئن ہوتا ہے اور پھر ان کو آپ کو صحیح جگہ ریفر کرنا ہوتا ہے, ادروائز آپ ان کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. سو ایک ویڈیو آیا جس میں ریسنٹلی یہ بات ہوئی کہ شاید ڈیمونک پوزیشن کچھ نہیں ہوتی, کہ there is no such thing as demonic possession. تو ایک شیخ تھے, ان کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سوسائٹی کا ریئیکشن بن جاتے ہیں, اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہر چھوٹے مسئلے کو اٹھا کے نا بابا جی کے پاس لے جاتے ہیں, بابا جی جن چڑھ گیا, جی بابا جی جن چڑھ گیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیخ جو اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار اس ڈبے کو بند کرو, ہر بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کے پیروں بابوں کے پاس جا رہا ہے, تو ریئیکشن میں نا وہ پھر کبھی کبھار لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو چیزیں نا, اس پہ اہل سنت والجماعہ کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ ڈیمونک پوزیشن ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی بھی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ربا میں ڈیل کرتے تھے, کہ ان کو وہ ایسے ہوں گے اس دن جیسے ان کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یتخبطہم الشیطان من المس, بالکل. تو جس کو نا جن کو شیطان نے ٹچ کر کے پاگل کیا, ایپیلیپسی میں وہ کا شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے نا, تو شیطان آپ کے اندر فلو بھی کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی, جہاں پہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو کہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں نا نماز میں بھول جاتا ہوں اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ
میں نے کیا کیا ہے, مطلب لک ایٹ دا کوسچن از آسکنگ. وہ کہہ رہے ہیں میں نماز, یہ نہیں کہ نارمل بھولتا ہوں, نماز بھول بھی جاتا ہوں اور مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا کیا تھا. جسے کہتا ہے کہ ٹوٹل بلیک آؤٹ, اور پتہ نہیں کیا میں بول رہا ہوتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا, اور وہ اس طرح نا اپنے مطلب ہاتھ آگے رکھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے ان کا منہ کھولا اور اس میں اس طرح تف 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 کیا, ٹھیک ہے, اور کہا اخرج ادو اللہ, 3 دفعہ بولا آپ نے, اخرج ادو اللہ 3 دفعہ آپ نے بولا, اور پھر کہتے ہیں نکل اللہ کے دشمن, اللہ کے دشمن باہر نکل, اور زور سے ان کی چھاتی پہ ہاتھ مارا. اور پھر وہ کہتے ہیں صحابی کہ اس کے بعد سے جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا ہوں مجھے کبھی وہ نماز والا پرابلم ہوا ہی نہیں. اور یہ حدیث جو ہے نا یہ شیخ ناصر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ واقعہ بھی جو ہے نا یہ بھی بڑا ایک کلیئر واقعہ ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کیا اور ان کو یعنی وہاں سے جو بھی ان کا کیس تھا اس کو ریزالو کیا. سو اسی کے ساتھ بہت ساری ایگزامپل دی جا سکتی ہیں. پلس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شیخ کی رائے تھی نا, جنہوں نے یہ اس کے بارے میں اوپینین دیا تھا کہ یہ ڈیمونک پوزیشن نہیں ہوتی, ان کا ایک کہنا انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے, اور شیطان جو ہے وہ آپ کو مشورہ تو دے سکتا ہے, آپ کو فورس نہیں کر سکتا, رائٹ. تو یہ لاجیکل بات ہے, مطلب اللہ تعالیٰ واقعی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس فری ول ہے. شیطان مشورہ دے گا اور قیامت کے دن شیطان آئے گا, وہ کہے گا کہ میں نے صرف تم نے مشورہ دیا تھا, کیا تو تم نے خود ہے. یعنی شیطان یہ نہیں کہے گا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے کام کرایا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک انسان ڈیمونک پوزیشن سے گزر ہوتا ہے تو اس کے اوپر سٹیجز آتی ہیں آن آف ہونے کی. یعنی ایک ٹائم پہ وہ بلیک آؤٹ کرتا ہے, کبھی وہ سینسز میں آ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ہی یعنی شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے اوپر فیزز آتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہے, کوئی بندہ مینٹلی ڈسیبل بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب وہ تو نہیں اس کے بعد تو نہیں آپ کہیں گے اس کے بعد فری ول ہے. تو اگر وہ مینٹلی ایکٹیو نہیں, یا فار ایگزامپل کوئی بندہ کسی ڈرگ کو لے کر اپنی سینسز کو کھو بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر پھر وہ شریعت کے احکامات اپلائی نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز دس پرسن از ناٹ ان ہز سینسز. ایک بندہ سوتے ہوئے کچھ کام کر رہا ہے, اب اس کے اوپر تو نہیں کیس ہوگا, اس نے سوتے ہوئے کسی کو مرڈر بھی کر دیا, تو وہ تو گلٹی نہیں ہوگا اس چیز کا, بیکاز وہ اپنے سینسز میں نہیں تھا, وہ سو رہا تھا. تو اسی اعتبار سے کبھی کبھار جب انسان کے اوپر کچھ چیز, اچھا وہ بیماری کی حالت میں بھی یہ غلبہ آپ پہ طاری ہو سکتا ہے, یہ آپ کے اوپر تھرو اینی ادر پروسیس بھی ہو سکتا ہے, ڈرگ انڈیوس بھی ہو سکتا ہے. بڑے بڑے ایسے کیمیکل جو ڈرگز ہیں جو لوگ لیتے ہیں ایک ایک پورا دن آؤٹ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, بالکل نہ سینسز میں, نہ کچھ, نہ اپنے پاکی پلیتی کا ان کو خیال ہوتا ہے, نہ کپڑوں کا, کچھ نہیں ہوتا ان کو پتا. تو اس لیے یہ آرگیومنٹ کہنا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو فری ول آپ کی روکتا ہے, تو فری ول پہ ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ڈیو ٹو سرٹن ریزنز آپ کے اوپر ٹیمپرری اسٹیٹ ایسی جو ہے نا آ سکتی ہے, اور اس میں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا, بیکاز آپ اپنے سینسز میں نہیں ہیں, آپ کسی اور کے اس میں, جیسے کسی بیماری میں بھی آپ آ جاتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم یوں دیکھیں. اچھا, ایک اور ایسپیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس کو فرام اکراس کلچرز دیکھیں, یہ جو ہے نا بلیف ان جنس اینڈ ڈیمنز, جس کو بائبل کے الفاظ میں ڈیمنز کہتے ہیں, اور ڈیمونک پوزیشن, یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے, یہ اکراس کلچرز ہے, اکراس کلچر ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نا یہ بات مانی جاتی ہے کہ دیر از سم تھنگ لائک دیٹ. اوبیسلی جہاں پہ آج کل ہم لوگ ہر چیز کو بہت ریشنلی اور لاجیکلی اور سائنٹیفکلی لے کے چلتے ہیں, اور سائنس جو ہے وہ ہر قسم کی میٹا فزیکل چیز کے بارے میں بات نہیں کرتی, کیونکہ اس کا ایریا نہیں ہے. یہ میٹا فزیکل چیزوں کے بارے میں بات کرنا, پیرانارمل کے بارے میں بات کرنا سائنس کا ایریا نہیں ہے, تو اس لیے یہ ساری چیزیں نا کائنڈ آف ڈسمس ہو جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھو کہ سب سے زیادہ ٹاکڈ اباؤٹ سبجیکٹ بھی ہے, ہالی ووڈ کے اعتبار سے آپ دیکھو, فکشن کے اعتبار سے دیکھو, لوگوں کے جو ایکسپیرینسز کے جو ہے نا بارے میں اگر آپ دیکھو, جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایکسپیرینسز ابھی ہم نے بات کی کہ جس طرح وہ جرمنی کا بڑا مشہور کیس ہے اینالیز مائیکل کا, آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ ویل ڈاکومنٹڈ کیسز اباؤٹ ڈیمونک پوزیشن, جس میں اس کی ٹیپس موجود ہیں. اور یہ لڑکی جو ہے جو جرمنی سے اس کا تعلق ہے, جرمنی کے گاؤں سے اس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, جو کہ فلوئنٹ لیٹن بولتی تھی. اگر آپ مینٹل النس کہتے ہو, مینٹل النس کون سی مینٹل النس ہے جو آپ کو نئی زبان سکھا دیتی ہے؟ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ یعنی سمجھو کہ پنجاب کے کسی گاؤں کا ہو اور چٹا ان پڑھ ہو, اور جب وہ بات کرے تو فلوئنٹ انگلش بول رہا ہوں, امریکن ایکسنٹ میں بات کر رہا ہوں, انگلش کے قریب, بلکہ انگلش چھوڑو, یہ جو کمپیریزن ہے نا جرمن اور لیٹن کا, وہ ہونا چاہیے کہ بندہ پنجاب کے کسی گاؤں میں اور وہ فرینچ بول رہا ہے, اور فلوئنٹ فرینچ بولے, وہ فرینچ جو کہ فرینچ ماسٹرز بولتے ہیں. تو یہ لڑکی جس کا بچی تھی اس ٹائم پہ 16 سال کی تھی جب اس کے اوپر یہ شروع ہوا کیس, تو فلوئنٹ لیٹن بولتی تھی, جو کہ ادھر کے جو ہائی پریسٹ بھی چپائے ان کا, یہ تو ہمیں بھی اتنی لیٹن نہیں آتی جتنی اس کو آتی ہے, اور وہ ایسی زبان ہے جو کہ وہاں بولی بھی نہیں جاتی. سو اب آپ بتائیں کہ اس کو آپ کون سی میڈیکل پرابلم اس کو آپ ڈالیں گے. پھر میں نے سیکنڈلی جو آپ سے کہا کہ اگر ایک انسان جو ہے, اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں, ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ
آپ کی اسٹرینتھ کو بڑھ جانا, یہ کون سا میڈیکل پرابلم ہے جو آپ کو یہ چیز دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو ہر بندہ کہ یار مجھے بھی یہ میڈیکل پرابلم چاہیے کہ میں بھی اتنا اسٹرانگ ہو جاؤں. سو دا پوائنٹ از انرجی اپنے کچھ میں آ جاتی ہے کہ آپ بڑا لمبے لمبے ٹائم کے لیے واک کر سکتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ اسٹرینتھ کا بڑھ جانا وہ کہیں نہیں ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یا جس طرح میں نے بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کا یہ کلیم کرنا کہ ایک بندہ جو ہے وہ آلموسٹ فلوٹ کر رہا ہے جی, یا ایک سپر, مطلب ایسی چیز ہے کہ یار یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, مطلب کون سی میڈیکل پرابلم ہے جو انسان کو لیویٹیٹ کروا رہی ہے. دا آئیڈیا از کہ یہ اور پھر ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے خود آبزرو کیا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا ہے کہ کسی کے اوپر جس کے اوپر یہ اسٹیٹ ہے اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی دنیا جہان کا آپ اس کو گانا سنا دو تو اس پہ کیا اثر ہوگا. تو اگر وہ میڈیکل پرابلم ہے تو آپ اس کو بیٹھوون سناؤ یا آپ اس کو یعنی جو ہے نا وہ اور مطلب روی شنکر سناؤ اس کو یا اس کو قرآن سناؤ, اس کا مطلب ایک ہی ہونا چاہیے. اگر ایک بندے کا میڈیکل پرابلم ہے اٹ شوڈنٹ ہیو اے پرابلم, مطلب اٹ شوڈنٹ ہیو این افیکٹ آن ہم. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے اس کا وجود ہل گیا, ٹھیک ہے, اور باقی چیزوں سے کچھ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے there is something else happening ہے. So there are many evidences جو کہ ایکسپیرینشل بھی ہیں, جو قرآن و حدیث بیسڈ بھی ہیں, جو کہ یعنی ایک کامن سینس کے اعتبار سے بھی ہیں, ورلڈ کلچرز کے اعتبار سے بھی ہیں. میں ابھی اپنے ساتھ لانے والا تھا 2 بکس میرے پاس گھر میں پڑھی ہوئی ہیں, ایک ہے بک آف ڈیمونالوجی اور ایک ہے بک آف وچ کرافٹ. دونوں جو ہیں یہ کتابیں اتنی موٹی کتابیں, دونوں جو ہیں یہ گوروں کی لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے وہ سارے فیکچوئل کیسز جو یورپ میں ہوئے, جو افریقہ میں ہوئے, جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں, جہاں پہ اس قسم کے کیسز تھے آف ڈیمونک پوزیشن. لیکن obviously ان کو چونکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے, ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی واٹ گوز آن ان دس, اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس چونکہ ہے نہیں, پھر وہ اس کو کوسچن مارک میں چھوڑ دیتے ہیں کہ دیر واز اے پوزیشن بٹ ہم نے پھر یوں کیا وہ کیا, پھر اس میں لوگ سپرسٹیشس چیزوں میں